اور دوسری بات سود. آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ ہماری خوراکوں میں سود رچا بسا ہوا ہے، رچا بسا ہوا ہماری خوراکوں میں. اچھا اگر میں سود کا کاروبار نہیں کر رہا تو کیا خیال ہے میں بچا ہوا ہوں؟ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا میری امت پر کہ ڈائریکٹ سود نہیں کھائیں گے مگر سود کا دھواں ان کے گھروں میں پہنچے گا. آج وہی حال ہے. میرے پاس جو پیسے آتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں؟ بینکوں سے نکل کر آتے ہیں. میں کوئی سود کا کاروبار نہیں بلکہ میں کاروبار کرتا ہی کوئی نہیں. کوئی تجارت میری ہے ہی نہیں کہ میں تجارت کے ذریعے سے سود کا پیسہ کما لوں. تو میرے لیے کیا معاملہ ہے؟ میرے لیے معاملہ یہ ہے کہ میں جہاں جہاں سے بھی پیسے آ رہے ہیں کسی بھی آپ سب بھی کون سا سود کا کاروبار کرتے ہیں لیکن سود کے ہوا سے اور سود کے دھوئیں سے کوئی بھی نہیں بچا ہوا. بینکوں کا سسٹم ایسا گندا سسٹم ہے کہ پوری دنیا کو اس کی اپنی لپیٹ کے اندر رکھا ہوا ہے. تو اس لیے ہم سود ڈائریکٹ تو نہیں کھاتے لیکن سود کی ہوا اور سود کا دھواں ہمارے گھروں میں پہنچ رہا ہے. اس لیے سود سے جب تک نہیں بچیں گے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. دعاؤں کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ حرام سے بچا جائے، اجتناب کیا جائے جہاں تک ہو سکتا ہے. اور اسی طرح تیسرا رہنما اصول زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے پہلا وضو کر کے رکھے، ہمیشہ باوضو رہے. نمبر 2 حرام لقمے سے بچنے کی کوشش کریں اور سود سے بہت دور بھاگیں. یہ سود کی لعنت بہت سارے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے کر جہنم کا ایندھن بنا دیتی ہے. لکھنے والا بھی جہنمی ہوگا، اٹھانے والا سود کا مال بھی جہنمی، گواہی دینے والا بھی جہنمی، اور جناب سفارش کرنے والا بھی جہنمی، اور سود کا معاملہ کرنے والا بھی جہنمی، سود کا معاملہ لینے والا بھی جہنمی. سارے جہنمی.